یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 53 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے دینے اور اس کے بدل جانے کے تعلق سے تذکرہ کیا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں کو جب بدلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم اس کی حقدار نہیں رہی۔ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو دی ہے، جب تک کہ وہ اس نعمت کو سنبھالنے کے لائق رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت نہیں چھینتا ہے، اور جب وہ اس کی قدر کرنا اور اس کے لائق نہ رہ جانے پر پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم سے اس نعمت کو ہٹا دیتا ہے، اور یہ پچھلی تاریخوں میں بہت اچھے سے ملتی ہے۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، سب سے زیادہ سنتا بھی ہے اور سب سے زیادہ جانتا بھی ہے۔ اب اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنی حالت کو بدل لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو تم سے بدل دے گا، تم جس لائق ہو تمہارے اوپر ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا۔ آج کی جو حالت ہے مسلمانوں کی وہ ایسی ہے کہ شرک بدعت 80 سے 90% بھرا ہوا ہے مسلمانوں میں، بہت کم پرسنٹیج ایسی ہے، 180 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، 180 کروڑ، اور اس میں سے 130 کروڑ صرف مسلم ممالک میں رہتے ہیں، 49 ملکوں کے اندر، جو اپنے آپ کو اسلامی اور مسلمانی ملک کہتے ہیں۔ لیکن کیا ان تمام ملکوں میں شرک اور بدعت نہیں ہے؟ ہر ملک میں شرک اور بدعت دونوں گھسی ہوئی ہے، اور سنتوں سے بہت زیادہ دوری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری ہے۔ ایک عام سی سنت جس میں کوئی خرچہ نہیں آتا، کوئی محنت نہیں آتی، داڑھی اپنے آپ اگتی ہے۔ یہ 49 جو مسلم ممالک ہیں، ان میں کیا داڑھی کو واجب قرار دیا گیا ہے یا داڑھی کو سنت مانا گیا ہے؟ جبکہ داڑھی رکھانا واجب ہے۔ اب وہاں پر پورے جو ملک ہیں ان میں جو حکمران ہیں وہی داڑھی نہیں رکھتے ہیں، جو اسلامی اور مسلمان ملک کہتے ہیں، چاہے پاکستان ہو چاہے سعودی عرب ہو، بحرین، دبئی، قطر، کویت، عراق، جتنے بھی ہیں سب کو دیکھ لو، سب کے سب اس سنت پر ایسی چھری چلاتے ہیں اور ایسا اس کو رکھتے ہیں کہ کوئی ڈیکوریشن چل رہا، کوئی ہٹلر کٹ ہے، کسی کو دیکھو فرنچ کٹ رکھائے ہوئے ہے، کسی کو دیکھو کچھ کوئی اتنی سی ٹھڈی رکھائے ہوئے ہے، مطلب ایسی ایسی داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اچھا تم نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں مذاق بنا کر رکھ دے گا،
آج مسلمانوں کی 180 کروڑ کی تعداد پوری دنیا میں مذاق بنی ہوئی ہے. 35-40 کروڑ مسلمان ہندوستان میں اور چند ٹٹپجیوں کے آگے مذاق بنی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں بھی شرک اور کفر دونوں گھسا ہوا ہے مسلمانوں کے گھروں میں. اور جو مسلمان متمول ہیں، مالدار ہیں، وہ ان کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں، ان کے آگے سر جھکاتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، چماروں کے آگے جا کے زمین پہ بیٹھتے ہیں، اپنی عزت کو مٹی میں ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں. اور وہاں اگر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ داڑھی کاٹ ڈالو تو کاٹ دی جائے گی. ایک منہ سے لفظ نہیں نکلتا ہے کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں، سارے نبیوں کی سنت ہے، اور اللہ کا حکم ہے اس پہ، رسول اللہ کا حکم ہے اس پہ. لیکن ایک معمولی سی سنت، اس کو معمولی کہنا ہی نہیں چاہیے، بہت بڑی سنت ہے یہ، جس کو کسی نبی نے نہ چھوڑا ہو تو بہت بڑی ہے، یہ معمولی سی نہیں ہے. لیکن اس کے رکھانے پہ کوئی خرچہ نہیں آتا ہے، فری میں آئے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زینت دی ہے، یہ چہرے کی زینت ہے اس کے. لیکن آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی پہچان داڑھی سے نہیں ہوتی. ہاں، ان مسلمانوں کی پہچان ہے داڑھی سے جو رکھاتے ہیں، ان کو ضرور کہہ دیا جائے یہ ملا جی ہیں. عام طور سے مسلمان اپنی پہچان کو نہیں بتا رہا ہے. 180 کروڑ ہونے کے باوجود آج اپنی پہچان چھپا رہا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے زیادہ مذاق اور اس سے زیادہ برے دن اب کیا چاہتے ہو؟ قبروں کی پوجا اور مندروں کی پوجا میں فرق کوئی نہیں ہے، دونوں کی پوجا ایک ہے، دونوں کی سزا ایک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اکلے ٹکلے الٹے سیدھے لوگ تمہارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی بتا رہا ہے کہ اپنی حالت کو بدل لو. تم دنیا میں حکمرانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیدائش سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ ہم زمین میں اپنا جانشین بھیجنے جا رہے ہیں. زمین میں جو میری حکومت کو قائم کرے گا اس کو بھیجنے جا رہے ہیں. اور آدم علیہ السلام نے 1000 سال تک اس دنیا میں اللہ کی حکومت کی، اور دنیا میں کہیں شرک کا نام نہیں تھا. قوم نوح سے پھر اس کی ابتدا ہوئی اور شرک پھیلتے پھیلتے آج دنیا بھر میں پھیلا ہے. تو اسلام بہت اہم چیز ہے. جب تک کہ اس کی حکمرانی نہیں آئے گی، جب تک کہ دنیا میں مسلمانوں کو عزت نہیں ملے گی. اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ انعام جو ہماری جانشینی سے تعلق رکھتا ہے، کیا ہم جانشین بننے کے لائق ہیں؟ نبی کی ایک سنت کو اپناتے نہیں ہیں اور حکمرانی کے خواب دیکھیں گے، کبھی خواب کی تعبیر نہیں آئے گی، خواب خواب ہی رہ جائے گا. مسلمان جب تک کہ اپنی حالت نہیں بدلیں گے، ان کی کوئی بھی حکومت اس لائق نہیں رہے گی کہ اس کو حکومت تسلیم کیا جائے. اتنی حکومتیں ہیں پوری دنیا میں، جہاں پر مسلمانوں کو چاہتے ہیں ٹھوک دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، قتل کر دیتے، خون بہا دیتے، ان کو لوٹ لیتے، ان کی زمینوں کو، ان کی عزتوں کو پامال کر دیتے. لیکن کوئی مسلم ملک سے کوئی رائے لیتا ہے؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارا مذاق بنا ہوا ہے. کیوں؟ تم نے شریعت کو مذاق بنا رکھا ہے. شریعت کے نام پہ تم نے اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. یہ مسلمان حکمران اور مسلمان حکومتیں، وہ ترکی ہو، وہ سعودی ہو، وہ غیر سعودی ہو، جتنی ملکیں ہیں، آج تم داڑھی رکھاؤ تو وہاں پہ حکمران داڑھی کے اوپر عیب لگاتے ہیں. مصر کے اندر داڑھی نہیں رکھا سکتے، یمن میں داڑھی نہیں رکھا سکتے، تیونس میں داڑھی نہیں رکھا سکتے، مغرب میں داڑھی سے نہیں رکھاتے، الجزائر میں داڑھی نہیں رکھا سکتے، عراق کے اندر اب داڑھی نہیں رکھا سکتے. سعودی عرب میں اگر آپ داڑھی رکھاتے ہیں اور بڑی داڑھی ہو گئی تو آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو مذاق تو بنو گے، پوری دنیا میں تمہارا مذاق بنے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پلاننگ یہودیوں سے دوستی کر کے کامیاب ہوگی. اللہ کی قسم، یہودیوں سے دوستی کر کے یہودی تو بن جاؤ گے لیکن پلاننگ کامیاب نہیں ہوگی. کوئی امریکہ کو دوست بنا رہا ہے، کوئی رشیا کو دوست بنا رہا ہے، کوئی کسی کو دوست بنا رہا ہے.
اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا. جو صحابہ اکرام تھے وہ کسی سے دوستی نہیں رکھتے تھے، وہ توحید والے تھے، توحید اہل توحید سے دوستی کرتے تھے. اور ایک عورت کے لیے عراق سے لے کر پاکستان کی سرحدوں تک، سندھ تک اینٹ سے اینٹ بتا دی جاتی تھی اگر کسی عورت کی طرف کوئی غیر، کوئی کافر، کوئی مشرک آنکھ اٹھا کر دیکھتا تھا. آج پورے ملک مسلمانوں کے تباہ کیے جا رہے ہیں، اور یہ پاکھنڈی جو اسلام کے نام پہ ملک بنے بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور آرام سے کہتے ہیں یہ تو ہمارا ذاتی معاملہ ہے. کیا ذاتی معاملہ کیا ہے؟ یہ پوری انسانیت کا معاملہ ہے، اس کو ذاتی معاملہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ لیکن جب تک کہ مسلمان اپنے حالات کو بدلیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے والی نہیں ہیں. اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے. نیت کے فطور سے نعمت چھن جاتی ہے. انسان کی نیت کیسی ہوتی ہے، اسی کے اعتبار سے بخاری کے اندر پہلی حدیث بھی یہی آئی ہے کہ جیسی نیت کرو گے ویسا فیصلہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا اپنا گمان رکھو گے ویسا تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ پیش آئے. اس آیت کے الفاظ بڑے وسیع معنی رکھتے ہیں اور اس کے کئی معنی مطلب ہو سکتے ہیں. مثلا یہ کہ ماں کو کسی قوم کی، مان لو کہ کسی قوم کو خوشحالی پر محمول کیا جائے، اس صورت میں اس کے وہی معنی ہیں جو ترجمے میں کیے گئے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 53 کا معنی طرز عمل کے بجائے نیت کا فطور بھی ہو سکتا ہے. یعنی جب تک کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن کر رہے، اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت نہیں چھینتا ہے. پھر جب ان لوگوں کی نیتوں میں فطور آ گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ان سے چھین لی جاتی. اور اگر کسی قوم کی بدحالی اور مصائب پر کسی قوم کو محمول کیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو قوم بدحالی اور مصائب کا شکار ہے، جب تک وہ خود اپنی اس پر پریشانی اور بدحالی کو بدلنے کی کوشش نہ کرے گی، اللہ بھی انہیں اسی حال میں رہنے دیتا ہے اور اس کی بدحالی کو دور نہیں کرتا. جیسا کہ حالی نے کہا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. کہ علامہ الطاف حسین حالی نے یہ بات کہی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. یعنی اگر ہم خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بدلنے کے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی نہیں بدلتا ہے جو قوم خود کو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر تبدیلی آئے، اللہ تعالیٰ نظام خود بخود بدل دے گا. ہم شرک اور بدعت سے بچ جائیں، یہ شرک اور بدعت کرنے والے خود بخود نیست و نابود ہو جائیں گے. اللہ کے نزدیک کوئی مشکل کام نہیں. نمرود، فرعون اور اس سے بڑے بڑے لوگ سب تباہ و برباد ہو گئے، لیکن اسلام اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کر کے اپنے احوال و اخلاق کو نہیں بدل لیتی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں سلب فرما لیتا ہے، یعنی چھین لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. گویا تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کرے. یہ صاف لفظوں میں بات بتائی گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں کا دروازہ اس وقت تک کسی قوم پر بند نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ قوم اس نعمت کے ساتھ ناشکری نہ کرے اور اللہ کے احکامات کو ماننے سے منہ نہ پھیرے. جب تک کہ آپ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے
آپ کی عزت اور آپ کا مقام اللہ کے وہاں طے ہے، لیکن اگر آپ اس لائق نہیں رہے تو پھر آپ کے اوپر ایسی قوموں کو مسلط کیا جائے گا جو آپ کو جینا مشکل کر دیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں یا اللہ تعالی ہم سب کو عزت اور سکون کی زندگی عطا فرمائے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہم حینا حیات السعداء وتوفنا وفات الشہداء، اللہم رزقنا حسن الخاتمہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔